بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بڑی مشکل سے دبئی جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، مگر اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے اور آپریشن پر 10 لاکھ خرچہ آئے گا، اور میں نے بیوی کو گھر چھوڑا اور رات کو چپکے سے دبئی نکل گیا۔ اور میں نے سوچا کہ اب بیوی میرے کسی کام کی نہیں رہی، اور 5 سال بعد آؤں گا، بیوی اور بچے مر گئے ہوں گے، اور میں دبئی میں عیش کرتا رہا۔ جب 5 سال بعد گھر آیا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہے۔ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرما گرم روٹی توے پر ڈال دیا کر، اور ایک تو تھکا ہارا کام سے گھر آتا ہوں، ہوٹل سے بھی کچھ نہیں کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں ہے، اور جب دیکھوں بستر پر پڑی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے اور اس کے لیے کچھ کھانا ہی بنا دوں۔ اسد مارے غصے کے پھپھرا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر فریدہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، اور اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ کپا رہے تھے، اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسد کی آج ٹھیکیدار نے بہت بے عزتی کی تھی، اور وہ ادھر سے ہی پھپلا ہوا گھر آیا تھا، اور ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی حالت بری حالت تھی، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ راستے میں کوئی رشکہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا کہ اگر رشکہ لے لیا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی۔ جب تک گھر پہنچا پیاس سے بے حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے سین میں رکھے ہوئے کچی مٹی کے گھڑوں کو دیکھا۔ پاس ہی سٹیل کا گلاس پڑا تھا، اور اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تھا کہ پانی پی سکوں، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ مزید تپ چکا تھا۔ اور کیسی عورت تھی یہ فریدہ، جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا، اور وہ غصے سے بلبلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا، اور بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے تھے فہم کر کام اٹھے تھے، اور جبکہ فریدہ یوں ہی بے سد سی بستر پر پڑی تھی، اور شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت کہاں تھی جو کچھ بول پاتے۔ اسد اسے باتیں سنائی جا رہا تھا، اور اسے لاپرواہ اور کام چور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ اور وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک فریدہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی، اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی، اور وہ وہیں صحن میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلایا تھا، اور وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ اور اسد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 9 سال تھی، باپ کی یہ دھمکی سن کر رونے لگی، اور اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی کا انہیں آسرا تھا، اور جب بھی باپ ماں سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے، اور پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کوثر فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا، اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ نہیں کھایا، اور میں روٹی بنا کر دے دیتی ہوں، اور انہیں بڑا تیز بخار ہے، صبح سے وہ یوں ہی لیٹی ہیں، اور انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا نہ ہی پانی پیا۔ آپ اماں سے غصہ نہ ہوں اور ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہنے لگا، تیری بڑی زبان چلنے لگ گئی ہے، تیری ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، اور اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں کرتی کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا صحن ہے، اور اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، اور ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے اس پر بھی اس کے نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے ہی جا رہا تھا جبکہ کوثر فوراً کچن میں گئی، دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتے۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج بنانا ضروری تھا، اور ورنہ باپ فساد کھڑا کر دیتا۔ کوثر نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگی۔ روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا، ابھی تک تو اس نے
آگ ہی نہیں جلائی تھی۔ اور باہر اسد غصے سے کوثر پر چلا رہا تھا، منحوس ماری، تو اپنی ماں ہی کی طرح ہر کام لیٹ ہی کرتی ہے، ابھی تک تجھ سے ایک روٹی نہیں بن پائی، اور یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، اور تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر جل ہوتا رہتا ہوں، اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا تک نہیں دے سکتے۔ کوثر کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے، اور اس نے بنائی ہوئی کچی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی، اور بٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا۔ آگ جل ہی نہیں رہی تھی، اور الٹا دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا، اور پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا تھا، اور اسد کی آنکھوں سے بھی دھوئیں کی کرواہٹ سے پانی آ چکا تھا، اور وہ غصے سے پھپھرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا، اور اندھیرے میں ہی کوثر کو تھپڑ مارنے لگا۔ وہ بیچاری اس جلتے بجھتے چولہے پر ہی جا گری تھی، اور اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سہلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی، اور اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا، اور کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو اور تم لوگوں سے۔ کوثر روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی، اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی، اور اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اور اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ اس لیے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی، اور جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا، تب وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے فریدہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کوثر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر فریدہ کو تھوڑی بہت طاقت ملی تھی، اور اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا، اور اس کے پاس آدھی روٹی بچی پڑی تھی، اور بھوک تو بچوں کو بھی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر فریدہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھی، اور بخار کی شدت بھی کچھ کم ہوئی تھی، اور تو اس نے کوثر کو ایک نظر دیکھا تھا، اور اس کے باوجود جلسا ہوا تھا، اور اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا بچے وہ سب ماں کو بتانے لگے۔ فریدہ کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی، یہ انسان ہے یا حیوان؟ کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، اور مجھ پر نہ صحیح کم سے کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ فریدہ کو بولتا سن کر اسد ایک مرتبہ پھر اس پر چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی، اور بچے ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے۔ اسد کہنے لگا، جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت تھا تب تو مری پڑی تھی، اور اب میں خود ہی بنا کر کھا چکا ہوں، اور اب تمہیں جان آ گئی ہے۔ فریدہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں، اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے، اور تم میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں تمہارے کام کر پاؤں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اور اسے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا۔ بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا، اور بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فریدہ پر کوئی احسان ہی کیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دے دیتا اور اس پر بھی باتیں سنایا کرتا تھا، اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ فریدہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، اور یہ دیکھ کر اسد کو بھی اس پر ترس آنے لگا، اور ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہیں کوئی بیماری ہے یا تم صرف ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ فریدہ کا تو دل کٹ کر رہ چکا تھا، اور وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور ڈاکٹر نے جو حالت فریدہ کی دیکھی، اور پھر چند سوالات کرنے کے بعد جب کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی، اور اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے اور کہنے لگا، میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں، اور تم نے گلے میں جو سونے کا لاکٹ پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ اور وہ لاکٹ فریدہ کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے،
اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، اور جسے بیچ کر فریدہ کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فریدہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا، اور تب ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فریدہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد اور جلد اس کا علاج کروانا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیاں کی پرچیاں دی تھی، اور وہ ساری دوائیں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان کی تھی، اور اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور اسپتال سے باہر نکل آیا، اور ایک پل کو تو اس کا وجود کانپ گیا تھا۔ بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فریدہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 11 سال اس نے فریدہ کے ساتھ گزارے تھے۔ شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری اسے لگی تھی اور اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی تھی، اور وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی، اور پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پس رہے تھے، ایسی حالت میں بھلا کیسے پیار اور محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے۔ اور بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا، اور اگر اسد اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے، اور یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر پہنچا، اور اس نے رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کھچرے میں پھینک دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو فریدہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تو تھی، تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو فریدہ نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا، اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ اسد خاموشی سے اس کے ہر ایک بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو فریدہ خود ہی کہنے لگی، آج میری رپورٹس آنی تھی، کیا آیا ہے ان رپورٹس میں؟ یا تم ہسپتال گئی نہیں؟ یہ سن کر اس نے ایک نظر فریدہ کو دیکھا اور کہنے لگا، مجھے سکون سے روٹی کھانے دو گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فریدہ کی زبان پر تو وہی تالا لگ چکا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اس انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا کر جو بچائیں گے وہ ہم اماں کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ مگر تبھی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے، اور یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی لینا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فریدہ کو دے دی، اور کہا، یہ پی لینا، اور اس نے بھی خاموشی سے سر ہلایا اور دوا لے لی۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، اور وہاں پر بہت کام ہے، اور انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے، اور اس نے ابھی تک فریدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تبھی بیوی کو بتاؤں گا۔ مگر اب جب اس نے فریدہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے پاس رکھوا دی تھی، اور جو بھی کما رہا تھا اور اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا رہا تھا، تاکہ دبئی جانے کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کے ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے، اور ایک شام جب وہ پریشان تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے یہ خوشخبری ملی کہ ان کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے، اور اب چند روز تک اس نے دبئی جانا ہے۔ اور یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم تھا، اس نے فریدہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم اسی پر ہی گزارا کرو۔ مجبوراً فریدہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم نہیں ہے تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی، اور وہ خود بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتے تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح صبح اسد اٹھا تو بڑا ہی خوش تھا، کپڑے پہننے تیار ہوا، اور فریدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے اسد، آج تم بڑے تیار ہو رہے ہو، اور ایسے تو تم کبھی
عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ سن کر اسد کہنے لگا، آج ٹھیکیدار نے ہماری دعوت کی ہے اور اس لیے ہم پہلے دعوت کھائیں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ فریدہ خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، میرے اور بچوں کی طرف سے بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھائیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سوئیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا، فکر نہ کر، میں آج راشن لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر فریدہ مطمئن ہو گئی، مگر جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر فریدہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا اور وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا اور بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ فریدہ کا بھی یہی اندازہ تھا، شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی پہنچ گیا تھا، مگر آدھی رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی۔ بار بار اماں سے سوال کرتے، اماں کہاں رہ گیا؟ پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ فریدہ بھی پریشان تھی، طبیعت اس کی بھی بڑی خراب ہو رہی تھی، بار بار کھانستے ہوئے وہ گلے سے باہر جھانک کر دیکھتی اور اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جس گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا تھا اور اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھے۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے جب فریدہ کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ آج سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اسد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، وہ کل کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اور اچھی جگہ کام مل گیا ہے۔ اور یہ سن کر تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے؟ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورتوں نے اسے کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دیا اور اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی، آخر اسد کہاں جا سکتا ہے؟ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی اور وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا اور وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے اور وہ خوش تھا اور اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی۔ جب یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے تو بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی کہ پڑوس کی جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی تو وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے، شاید ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا اور وہ ان کو کھانے کے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ اور پھر ایک دن فریدہ کو اس کے شوہر کے ایک دوست نے بتایا دیا کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے اور بیوی بچوں سے تو اس کا ہر تعلق ہی توڑ دیا تھا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر فریدہ بہت روئی تھی اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اسے کینسر تھا اور یہ بات تو ابھی اسے معلوم ہی نہیں تھی اور اسے اپنی بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا۔ بھلا وہ اکیلی اپنی بچوں کے پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی، اور اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر یوں 5 سال مکمل ہو گئے۔ دبئی میں اسد اپنی بیوی اور بچوں کو بھول چکا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ جب گھر جاؤں گا بیوی بچے مر گئے ہوں گے اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 5 سال مکمل ہوئے تو اس کے باس نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جس میں اسد بھی شامل تھا، اور اس کے ذہن میں فریدہ کا چہرہ آنے لگا تھا اور اب تک تو فریدہ مر چکی ہوگی، نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے اور زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر آیا، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا ہوا صحن تھا۔ سامنے بہت ساری سلائی مشینیں پڑی تھی، ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی
اور وہاں پر گاؤں کے 15 سے 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھی اور سامنے کی کرسی پر فریدہ بیٹھی سب کو ہدایات دے رہی تھی۔ اور جبکہ وہاں شہر میں ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھی۔ فریدہ جو ان بچوں میں مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی اور اسے اسد چلتا ہوا فریدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، فریدہ تم زندہ ہو، تم مری نہیں ہو، تمہیں تو کینسر تھا، میں نے سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اور اگلے لمحے سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس جانب دیکھنے لگے تھے۔ فریدہ کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم؟ واپس دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اس گھر سے تم مرد نہیں بلکہ نامرد ہو، اور اب دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بوکھلا ہو چکا تھا، اور کیا یہ وہی فریدہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے پریشانی سے ہونے لگی تھی اور وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا۔ مگر فریدہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا اور کہنے لگی، میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی اسد پر لعن طعن کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے سب کہنے لگے، خبردار، جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہ اس قدر اچھی سلائی کرتے تھے کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی والے ادارے کی میڈم اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا، اور وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کے بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتے تھے، اور اس کے بچے بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اور رہی بات فریدہ کے کینسر کی، تو وہ تو خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹے تھے اور اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے، اور اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کو دعائیں دی تھی، اور اللہ نے اس کی تکلیف کو صحت میں بدل دیا۔ اور اب اسد پچھتاتا رہا اور دوبارہ دبئی جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی اور وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں باس کو پتہ چل گیا تھا، اور وہ بیوی اور بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔